ہمارے معاشرے میں میرے دوست اور بزرگوں کئی طرح کے لوگ ہیں، مگر بالخصوص دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ جس طرح اللہ کی مخلوقات میں کئی مخلوقات ہیں جس میں مکھیاں بھی ہیں، مکھیاں بھی ہزارہ قسم کی ہیں، مگر دو مکھیاں بڑی مشہور ہیں۔ ایک وہ مکھی ہے جو پھیکے پھولوں پر بیٹھتی ہے، اس کا رس چوستی ہے، مگر جب اگلتی ہے تو مٹھاس کو انگلتی ہے، جسے ہم شہد کی مکھی کہتے ہیں۔ یہ ایسی مکھی ہوتی ہے جو بد مزہ پھیکے پھولوں پر بیٹھتی ہے، مگر جب اگلتی ہے تو مٹھاس کو انگلتی ہے، میٹھے شہد اس کے جسم سے خارج ہوتا ہے۔ اور ایک وہ مکھی ہوتی ہے میرے دوست اور بزرگوں جو گندگی کے ڈھیر پر دکھائی دیتی ہے، جہاں غلاظت ہوتی ہے وہیں پر مکھیاں بھن بھناتی بھی نظر آتی ہے، کبھی کچرے کے کنڈوں کے پاس، کبھی سڑے ہوئے اشیاء کے پاس، کبھی گندے نالیوں کے پاس، کبھی غلاظت کے ڈھیر میں وہ مکھیاں دکھائی دیتی ہیں۔ اور بسا اوقات ہمارے جسم پر بھی وہ مکھیاں آ کر بیٹھتی ہیں، مگر جسم پر بھی اس حصے پر آ کر زیادہ تر بیٹھتی ہیں جہاں پر پھوڑا ہو، پھنسی ہو، جہاں سے خون یا پیپ بہہ رہا ہے۔ کہنے کو تو وہ بھی مکھی ہے، کہنے کو تو یہ بھی مکھی ہے، مگر آپ غور کیجئے دونوں مکھیوں میں کتنا فرق ہے۔ ایک وہ مکھی ہے جو پھیکے پھولوں پر بیٹھتی ہے مگر اگلتی ہے تو شہد کو نکالتی ہے، مٹھاس اس سے پیدا ہوتی ہے، اور ایک ایسی مکھی ہے جو غلاظت کے ڈھیر پر بیٹھتی ہے، گندگی کے مقام پر بیٹھتی ہے، انسان کے سارے اچھے جسم کو چھوڑ کر جہاں سے پیپ پانی نکل رہا ہو، خون بہ رہا ہو، ویسے مقام پر آ کر وہ بیٹھ جاتی ہے، غلاظت پر بیٹھ جاتی ہے۔ کہنے کو دونوں مکھیاں مگر دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، بلا تشبیہ بلا تمثیل۔ ہمارے معاشرے میں بھی ایسے دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں میرے دوست اور بزرگوں جو ہر ایک سے پیار و محبت کرتے ہیں، رشتوں کو نبھانا جانتے ہیں، رشتوں کو برقرار رکھتے ہیں، وہ اگرچہ زندگی کے کسی بھی مرحلے سے کیوں نہ گزر رہے ہو، جب بھی لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں مسکرا کر ملتے ہیں، پیار و محبت سے ملتے ہیں، اور اوروں کے متعلق جب بھی کچھ کہتے ہیں تو میٹھے بول زبان سے ادا کرتے ہیں۔ جس طرح شہد کی مکھی اگلتی ہے تو مٹھاس کو انگلتی ہے، ویسے ہی وہ لوگ جو ان کی کردار بہتر ہوتے ہیں، جن کے کردار نرالے ہوتے ہیں، وہ جب بھی اوروں کے متعلق کہتے تو اچھا کہتے ہیں، لوگوں کے سامنے نہیں، لوگوں کے ان کے بد پیچھے بھی ان کی تعریف کرتے ہیں۔ ان کے متعلق جب ان سے پوچھا جائے کسی کے متعلق تو وہ ان کے متعلق عیوب ظاہر نہیں کرتے بلکہ میٹھے بول بولتے ہیں۔ اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے سامنے کسی کا بھی تذکرہ کیا جائے فوراً ان کے عیوب کو ظاہر کرنے لگتے ہیں، کسی کا بھی آپ نام کیوں نہ لے لے فوراً عیب نکالنے لگتے ہیں، اگرچہ کہ وقت کے ولی کا بھی آپ تذکرہ کرنے لگے تو ان کے اندر بھی کچھ نہ کچھ خامیاں وہ بیان کرنے لگتے ہیں۔ در حقیقت میں ان کی فطرت ہوتی ہے یا ان کی خاصیت ہوتی ہے، جس طرح ایک مکھی میرے دوست بزرگوں سارے اچھے جسم کو چھوڑ کر گندگی کے مقام کو چنتی ہے، ویسے ہی کچھ ایسے ذہن رکھنے والے، گندی سوچ رکھنے والے ہمارے معاشرے میں موجود ہوتے ہیں جو انسان کی ساری اچھائیوں کو چھوڑ کر صرف اس کی خامیوں پر نگاہ رکھتے ہیں، ان کی غلطیوں پر نگاہ رکھتے ہیں، لوگوں کے عیوب پر ان کی نگاہ جمی ہوتی ہے، اوروں کے گناہوں پر وہ نگاہ رکھتے ہیں، اور جب بھی موقع ملتا ہے فوراً ان عیوب کو اوروں کے سامنے ظاہر کرنے لگتے ہیں۔ تو ایسے دوست بھی اگر آپ کی زندگانی میں شامل ہیں جو آپ کے سامنے آ کر اوروں کے عیوب کو بیان کرتے ہو، جو اس گندی مکھی کی طرح گندی سوچ رکھتے ہو، تو ایسی کے لوگوں کی دوستی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ یہ لوگ جو آپ کے ذہن میں اوروں کے متعلق گندگی بھر رہے ہوتے ہیں، اوروں کے عیوب کو تمہارے سامنے ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، لہٰذا جب وقت آتا ہے تو تمہارے خامیوں کو بھی یہ اوروں کے سامنے ضرور ظاہر کر رہے ہوں گے۔ لہٰذا میرے دوست اور بزرگوں ایسے اشخاص سے خود کو بچائے، اور یہ بات یقین کر لے آج اس دنیا میں میرے دوست اور بزرگوں کون ایسی ذات ہے جو بے عیب ہے، کون ایسا شخص ہے جس کے دامن میں گناہ نہیں ہے، کون ایسا بندہ ہے جس کی چادر پر داغ نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر بندے کے اندر کچھ نہ کچھ خامیاں موجود ہیں، ہر ایک انسان کے دامن میں کچھ نہ کچھ گناہ وہ لیے بیٹھا ہے، اور کوئی بندہ کیوں نہ ہو، اللہ کی ذات اور اس کے رسولوں کی ذات کے علاوہ کائنات میں جتنے بندوں کو رب نے پیدا کیا ہے ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ خامی ضرور موجود ہے۔ خدا نے جتنی مخلوقات کو پیدا کیا ہے
ان مخلوقات میں بھی کچھ نہ کچھ عیب ہے. رب نے سورج کو پیدا کیا تو اس میں بھی گہن کا عیب اللہ نے لگا دیا. چاند پیدا ہوا ہے اس میں بھی گہن لگنے کا اندیشہ ہے. خدا نے رات کی ٹھنڈک کو پیدا کیا تو سورج کے نمودار ہونے کا عیب اس کے اندر رکھا ہے. دن کے اجالے کو خدا نے وجود بخشا تو رات کے اندھیرے کا عیب اس کے اندر رکھا ہے. رب نے صحت دی ہے تو بیماری کا عیب بھی موجود رکھا ہے. خدا نے جوانی عطا کی ہے, بڑھاپے کا عیب بھی ہمارے اندر خدا نے موجود رکھا ہے. یہاں تک کہ خدا نے زندگی دی ہے تو سب سے بڑا بہت موت کا عیب بھی ہمارے زندگی کے ساتھ خدا نے جوڑ کر رکھا ہے. اس روئے زمین پر کوئی ایسا نہیں ہے جو بے عیب ہو, جو پرفیکٹ ہو. ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ خامیاں, کچھ نہ کچھ عیب, کچھ نہ کچھ غلطیاں, کچھ نہ کچھ خامیاں ضرور ہوتی ہیں. اب عقل مندی ہماری اس میں ہے کہ ہم اس کے عیوب کے ساتھ اسے اپنائیں, ان کی غلطیوں کے ساتھ اسے اپنائیں, ان کے عیوب کو درگزر کرے, ان کی خامیوں کو نظر انداز کرتے ہیں. اور اگر کبھی ان کا تذکرہ کسی کے سامنے ہم کریں تو اچھے الفاظ میں کریں, اچھے زبان, اچھے کلمات کے ذریعے سے ہم ان کے تذکروں کو کریں. حبیب پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے